آپ چلیں پازیٹیو ہو گیا. اچھا جناب, ابھی ہم جو اگلے سٹیج پہ جا رہے ہیں وہ میں جو میرا فیوریٹ ٹاپک ابھی جو اگلے 20-25 منٹ میں شروع ہوگا, جو ابھی شروع ہوگا اور 20-25 منٹ تک چلے گا. اصل میں کوئی بھی کام ہے نا, جب تک ہم اس کو پوری طرح ایمانداری سے لے کے اور پوری توجہ سے اور ایز اے کہتے ہیں نا پورے فوکس کے ساتھ نہیں جب تک کریں گے, اس وقت تک اس میں کامیابی نہیں ملتی. ابھی آپ جس فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کھیتوں پہ اور جو فارمر جس کو ہم بار بار ذکر جن کا کیا گیا ان فارم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی ایک صاحب نے یہاں پہ ہمیں ذمہ دار ہونے کا بھی تانا دیا, تو ان کو سر میں عرض کر دوں کہ ہم بھی ذمہ دار ہی ہیں, یہ تو یہ ہم کھیتی باڑی ساتھ مل کے کر رہے ہیں. تو جو سب سے زیادہ جس کے اوپر جس کو رسپیکٹ ملنی تھی, جس کو ہمیں سب سے زیادہ رسپیکٹ بھی دینی تھی اور ریوارڈ بھی دینا تھا, وہ فارمر تھا. اور اس کو میری نظر میں اگر ہم کوئی بھی ڈاکٹر, انجینئر, پائلٹ, کوئی بھی ایسا شعبہ ہے, ان سب کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ, آفیسرس کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ, لیکن جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے پورے دن میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ ڈاکٹر کی ضرورت, آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو پڑتی ہے, مہینے میں 2 دفعہ ہوں گے. آپ کو ایک انجینئر کی ضرورت سال میں 2 دفعہ پڑے گی, آپ گھر بنائیں گے, روڈز بنائیں گے, ڈیزائن کریں گے. آپ کو باقی تمام ڈپارٹمنٹس, محکموں کی ضرورت یا جو آپ کے بزنس اینٹیٹیز ہیں ان کی ضرورت کمپیریٹیولی دے آر مور امپورٹنٹ, بٹ کمپیریٹیولی ان کی ضرورت فارمر کی نسبت کم پڑتی ہے. یعنی کہ آپ کو اس دن میں صبح ناشتے کے لیے آپ کو فارمر کی ضرورت ہے, آپ کو دوپہر کا کھانا کھانا ہے, آپ نے چائے پینی ہے, تمام چیزیں زمین سے گرو ہو رہی ہیں. جس کو سب سے زیادہ ہمیں امپورٹنس دینے کی ضرورت تھی وہ ہماری اس وقت پرائرٹی میں سب سے آخر میں ہے. میں اس کو 2 حصوں میں, کیونکہ آپ لوگ سارے جیسے میں نے کہا نا کہ خاصاں دی گل آما آگے والی بات ہے, تو یہ جو ہمارا ایگریکلچر ہے, ہمارا لائف سٹاک ہے, یا ہمارا جو اس کو فارسٹ بھی کہہ سکتے ہیں, درخت بھی کہہ سکتے ہیں, انوائرمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, یہ ہماری پرائرٹی میں سب سے آخر میں آتا ہے. یہ بات سچائی ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور جب کوئی بھی گورنمنٹ یا کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی جب سوسائٹی جب اس کو امپورٹنس دینا شروع کر دیتی ہے, اس کو پرائرٹی دینا شروع کر دیتی ہے, تو وہ سوسائٹی بہتری کی طرف جاتی ہے. تو میں ابھی دعوت دینا چاہتا ہوں میں ان کو انڈسٹریلسٹ ہوں گا. یہ ایک رسپیکٹیبل, یعنی کہ یہ جو ابھی آپ کو فارم نظر آ رہا ہے, یہ فارم ہم نے کھیتی باڑی کو سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی مطلب یہ تو بس سائڈ, مطلب آپ کسی سے آج کل پوچھیں نا کہ فارمنگ کرتے ہو, اچھا جی اور کام کی کرتے ہو, یہ تو کھیتی باڑی تو تہاڈی سر جی کنک اگاندے ہو, تو یہ تو تہاڈا سائڈ کاروبار ہے, کام کی کرتے ہو. تو آپ اس فارم پہ آپ آئے ہیں, جو پہلے آ چکے ہیں ان کو پتہ ہے یہ ایک پوری سائنٹیفک انڈسٹری چل رہی ہے. اور جن کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کھیتی باڑی تو بس یہ ایسا ہی ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس فارم کا مہینے کا خرچہ, سر جی خرچہ اس فارم دا مہینے دا خرچہ 10 لاکھ روپے. ساری جڑی لیبر لیبر دی جڑی مہینے دی تنخواہ ہے وہ 10 لاکھ روپے ہے. ساڈے فارم تے جڑا ایسٹ پہ ہے, اس فارم تے تانوں جو ٹنل نظر آ رہے ہیں, پیچھے سولر نظر آ رہے ہیں, یہ تقریباً 7-8 کروڑ روپے دا انویسٹمنٹ, پورے 7-8 کروڑ دی فیکٹری لگی ہے. تو اگر ہم نے جب تک اس فارمر کو, جس کا کہ نام بھی نہیں لیا جاتا فارمر, جب تک اس کو ہم انڈسٹریلسٹ کے لیول کی اس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے, جب تک ہم اس کو ہائیسٹ کسی بھی کہتے ہیں نا جو رینک کی چیزوں کی اس کو رسپیکٹ نہیں دیں گے, اس وقت تک ہم فارمر کو نہ رسپیکٹ دے سکیں گے نہ اس کو ریوارڈ دے سکیں گے. اور ریوارڈ میں بھی پھر ہمارا یہی حالت ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری اکانومی جو ہے اسی فارمنگ کی وجہ سے چل رہی ہے. آج اگر ہمیں یہ ساری زراعت, اگر ہمیں گندم سے لے کے چینی سے لے کے تمام ضروریات کی چیزیں اگر باہر سے امپورٹ کرنی پڑیں, جس طرح ابھی تیل امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے یا باقی چیزیں جس طرح ہم امپورٹ کرتے ہیں, ہماری اس وقت ضروریات کی اس پیپر سے لے کے, اس پین سے لے کے, اس مائک سے لے کے, یہ کپڑے سے لے کے ہر چیز ہم 90-95% امپورٹ کر رہے ہیں. ہماری جو بیک بون ہے نا وہ یہی فارمر ہے. تو میں اس فارمر ہیرو کو بلانا چاہتا ہوں, عامر شہزاد صاحب تشریف لائیں, اور سب لوگ کھڑے ہو کے میرے خیال ہے اب ان کے لیے تالیاں بجائیں, اور ہمیں اس طرح کے فارمر پروڈیوس کرنے ہیں. اور یہ جو جنجر کی بھی سکسیس ہے, ہم بہت سے لوگ ہیں جو تالیاں بجانے والے ہیں, بٹ کی جو لوگ ہیں نا وہ عامر بھائی جیسے لوگ ہیں. عامر صاحب السلام علیکم جی. تمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی گرمی میں یہاں تشریف لائے, اور خواجہ صاحب کا خصوصاً شکریہ کہ یہ کراچی سے ہر دفعہ شفقت کرتے ہیں اور
फ़्लाइट पकड़ के आते हैं, हमारा हौसला बढ़ाते हैं। बाकी हमारे जो दीगर अफसरान बैठे हैं, इनका बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ आज आए। तो पहले नंबर पे तो मैं ये कहूँगा कि अगर फार्मर और इदारे मिल के काम करें तो देखें कितना मज़ा आता है और क्या चीज़ें निकलती हैं। कि ये सब इन लोगों की काविश है कि इन्होंने हमारे साथ एक टीम बने और हमने 4-5 साल, इसमें बहुत सारी मुश्किलात हैं। यहाँ गिनवाने बैठ जाएं तो मेरा ख्याल है कोई 1 हफ़्ता चाहिए कि जंजीर यहाँ तक कैसे पहुँची। एक एक छोटी छोटी बात जो है ना, उस पे पूरा साल ज़ाया हो जाता है सीखने में। एक दफ़ा आप पानी ज़्यादा लगा दें तो फिर अगले साल बारी आती है उसको सेट करने की। एक दफ़ा गलत स्प्रे कर दें तो पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता है कि दोबारा साल बाद वो स्प्रे का टाइम आता है फिर आपको, और एक गलती 1 साल बाद ठीक होती है। तो नॉर्मल इसमें 40-50 गलतियाँ हो ही जाती हैं, लेकिन हर साल हम कोशिश करते हैं 10 गलतियाँ कवर करें। तो फिर ये 5-6 सालों में जाके इस नतीजे पे जो है वो पहुंचा जाता है। तो ये मैं आज मेरी भी ख्वाहिश थी। वैसे तो इन दिनों हम प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते, काम का रश होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो गर्मी भी होती है, लोगों को भी तकलीफ़ देना नहीं चाहते। लेकिन मैं ये हमारे मोहतरम डॉक्टर साहब जा रहे थे तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि फार्मर की तरफ से इनको जो है ना एक दफ़ा हम रुखसत करें कि इनका फार्मर स्पेशल थैंक्स करें, क्योंकि इन्होंने कभी भी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि ये कोई सरकारी अफसर हैं या मुलाज़म हैं, या यकीन जाने बड़ी मतलब अपना जो है ना इन्होंने तकलीफ़ उठाई है। रात के 2-2 बजे भी हमने इनको बिठाए रखा, तो ऐसे करें, तो इनके मुंह से ना निकली ही नहीं है। जो हमने बात की है वो मनोअन ये मतलब अपना मान लेते हैं। तो इस वजह से मैं बड़ा इनका शुक्रगुज़ार हूँ, और हमें अफसोस भी हो रहा है कि ये जा रहे हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इनके लिए एक दफ़ा आप भरपूर तालियां बजाएं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारी बाज़ दफ़ा हम गुस्से में भी होते थे, कड़वी कुसीली की तो बातें बर्दाश्त करके भी इन्होंने जो है ना इस काम को नहीं छोड़ा और हमें बड़ा हौसला दिया। अब दूसरी गुजारिश ये है कि ये जो एग्रीकल्चर है ये सारा काम फील्ड में है, तो जो अफसर फील्ड में आके धूप में, सर्दी में, गर्मी में थोड़ा सा टाइम देते हैं तो अल्लाह उनको फिर इसी तरह सिला देते हैं कि उनका नाम कहीं का कहीं चला जाता है। और जो सिर्फ दफ्तरों में बैठ के जूम मीटिंग से काम चलाते हैं और कहते हैं कि कंप्यूटर से सारा काम कर लें, तो अभी ये मेरा ख्याल है वो लेवल 100 साल बाद आएगा पाकिस्तान में कि हम सिर्फ ऑफिस में बैठ के तो अच्छी एग्रीकल्चर कर सकेंगे। तो अभी हमें जो हमारे अफसरान हैं इनको 10-20 साल जो है ना वो गर्मी सर्दी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो हमारी गुजारिश है कि जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल है, तो हमें कभी किसी फंक्शन में उनके बंदे नज़र नहीं आए कि हज़ारों मशीनें ऐसी लोकल एटमॉस्फेयर के मुताबिक बन सकती हैं। मिसाल के तौर पे अभी टनल के अंदर 45-50 डिग्री टेम्परेचर होता है। एक छोटा सा हम लिबास ही वर्कर के लिए बना लें कि जो उसके जिस्म की दर्जा हरारत कम करे और वो दिन में काम कर सके। इसी तरह हमारी सोलर वाली टैंकियाँ हैं बिजली पे, उनको हम सोलर पे ले जाएं जो चार्जिंग है। इसी तरह हमारे छोटे ट्रैक्टर हैं, उनको हम बड़ी आसानी से सोलर पे लेके जा सकते हैं। इसी तरह गोडी वाली मशीनें हैं, इसी तरह फल तोड़ना है, पैकिंग है, बेताशा काम है जो जिसकी पाकिस्तान में ज़रूरत है। अपने माहौल, अपने खित्ते के मुताबिक कॉपी पेस्ट से हमारा काम नहीं चलेगा। दुनिया जो है वो 10,000 बंदे का काम करने वाली मशीन बना रही है, और हमें वो मशीन चाहिए जो सिर्फ 20-30 बंदों का काम करे। हम जब 10,000 बंदे का काम करने वाली मशीन इधर लाते हैं, ना उसके ऑपरेटर होते हैं, ना उसकी रिपेयरिंग होती है, और ना ही वो इधर काम रकबे छोटे हैं, छोटे छोटे फार्मर हैं, 2-2, 4-4 कनाल जगह है, वो चल नहीं सकती। हमारे खित्ते के हवाले से, हमारे इलाके के हवाले से रिसर्च हुई नहीं होती, हम फिर उसको रिपेयरिंग के चक्कर में खड़ी कर देते हैं। गवर्नमेंट का अरबों रुपये बंद पड़ जाता है और वो कामयाब नहीं होती।
تو یہاں کے لوکل ماحول کے مطابق جو ہے نا، جیسے ہم نے دیکھیں یہ کپڑا کوئی یہ نہیں ہوا کہ پہلے سال ہی ہم نے ڈالا تو یہ ادرک پہ کامیاب ہو گیا. یہ عامر صاحب کو پتہ ہے کہ 6 دفعہ چینج کرنے سے گرین اور بلو اور وائٹ اور مطلب ہر طرح کا، تو آخر میں پتہ چلا کہ یہ والا جو انسیکٹ نیٹ ہے یہ بلیک اتنی پرسنٹیج کا ہوگا تو اس میں آئیڈیل پروڈکشن آئے گی. وہ ڈیروں پڑا ہوا ہے لاکھوں کا فارموں پہ، وہ ضائع ہو گیا ہے. تو اسی طرح یہ دنیا میں کہیں نہیں استعمال ہوا، نہ ادرک پہ ہوا نہ فارمنگ میں ہوا، یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہوا ہے. ابھی جو ٹنل جو ڈیزائن بنا ہے، جو سٹرکچر بنا ہے، یہ دنیا میں ادرک کے لیے کہیں نہیں استعمال ہو رہا. تو اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم نے لوکل ماحول کو دیکھا، لوکل آندھییں طوفان بارشیں ساری چیزوں کو دیکھ کے تو ہم نے ایک ماڈل بنایا، تو وہ آج کامیابی کی ضمانت بن گیا ہے. اگر ہم تھائی لینڈ، چائنا یا انڈیا یا جہاں پہ اوپن میں ادرک ہو رہی ہے اور بارشیں ہوتی ہیں، ویدر اچھا ہے، وہ ویدر ڈھونڈتے رہتے تو پھر شاید پاکستان میں ہمیں نہ ایسا موسم ملتا اور نہ ہم ادرک کاشت کر سکتے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ لوکل لیول پہ ریسرچ کرتے ہیں، چیزیں مطلب اپنا جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتے ہیں، بناتے ہیں. تو ابھی ہمیں اشد ضرورت ہے کہ انجینئرنگ کے لوگ جو ہے نا وہ فارموں میں آ کے دیکھیں کہ ٹنل انڈسٹری کو کیا. اچھا یہ چھوٹی انڈسٹری نہیں ہے، اس نے کوئی کم از کم 20 سے 30 لاکھ بندے کو جاب دی ہوئی ہے. اچھا ان لوگوں کے لیے نہ کوئی علاج ہے، نہ کوئی انشورنس ہے، نہ کوئی تعلیم ہے، کسی جگہ پہ ان ورکرز کا نام نہیں ہے، نہ ان کے بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. اور وہ آپ دیکھیں 30 لاکھ بندہ ایک مطلب صبح سے شام کا سب سے مشکل کام کر رہا ہے، 50 ڈگری ٹمپریچر میں لگا ہوا ہے، اور ایک بندے ہیں وہ 30 لاکھ بندہ اے سی میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کا بار بار نام لیا جاتا ہے، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور یہ جو دھوپ میں سڑتے رہتے ہیں ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا. ان کے لیے کوئی سرکاری اسپتال میں علاج نہیں ہے. ان کو چوٹ لگ جائے تو یہ بیچارے ایک ڈسپرین کی گولی کے لیے مطلب اپنا دیکھتے رہتے ہیں. فارمر ہم اپنے طور پہ کوشش تو کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا سسٹم ہو، کوئی ادارہ ہو، ان کے حصے کا 100-200 دیہڑی کا ہم دے دیں، کوئی ادارہ دے تو ہم ان کے لیے کوئی ویلفیئر کا بہتر کام مطلب. اور اسکلڈ لیبر کی اتنی کمی ہے پاکستان میں، خاص کر ایگریکلچر میں، کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دنیا میں کتنی اسکلڈ لیبر ہے. اور ایگریکلچر میں ہمارے ہاں کوئی ادارہ نہیں ہے جو کسی کو بتا دے کہ ایسے سوئنگ کرنی ہے، ایسے ہارویسٹنگ کرنی ہے، ایسے ٹنل انسٹالیشن کرنا ہے، یہاں سے ہوا پڑے گی، جکڑ پڑے گا، یہ پائپ بینڈ ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، یہ کپڑا پھٹ جائے گا. اچھا جو ڈیزائن بنتے ہیں وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے میں. اور یہاں کی مثال لے لیں کہ ہم ایگریکلچر فارم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب اس فارم پہ بھی ہمارے پاس ایگریکلچر میں ایسا سسٹم نہیں ہے. یہ ساری کنوپیاں شوپیاں یہ تو زمیندار کا کام ہے، کنٹرول ہونی چاہیے. اس میں کولنگ پیڈ، فین سارا کچھ لگا ہو، دل چاہے تو فنکشن کرا لے، دل چاہے تو پنیری لگا لے، سبزی لگا لے، کچھ بھی کر لے. تو یہ ہم لاکھوں روپیہ باہر دوسری انڈسٹری کو دے دیتے ہیں کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے کہ ان کو کیسے کرنا ہے. تو ابھی کام تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہو رہا ہے، یہ تنقید نہیں ہے، یہ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آگے بہت کچھ کر سکتے ہیں. جی ہاں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. جیسے ملک صاحب کے ساتھ ہم نے NRSP میں ایک ٹرائل کیا، تو آپ یقین کریں کہ جنجر کے 1 ایکڑ فارم سے 200 kV ڈیلی بجلی پیدا ہو سکتی ہے. یہ اس کی مثال آپ کے سامنے پلر لگے ہوئے ہیں کہ 800 پلیٹ جو ہے 670 واٹ کی 1 ایکڑ جنجر میں لگ سکتی ہے. اور جنجر کی فصل علیحدہ تو اس کا دیکھیں کہ کتنا مطلب اپنا 400 kV تک اس کا ڈیلی مطلب 40-50 ہزار کی بجلی روز پیدا ہو سکتی ہے 1 ایکڑ سے، جنجر کے فارم سے. تو 10 ایکڑ کا فارم ہو تو صرف 3-4 لاکھ کی موجودہ ریٹ پہ یا 5 لاکھ کی ایک فارمر ایک دن کی بجلی پیدا کر سکتا ہے. اور میں ادھر جو فارمنگ پیدا کر رہا ہوں، یہاں سے ایک روز کی میں 10,000 یونٹ پیدا کر سکتا ہوں. لیکن یہ کس سے کہیں، یہ مطلب اپنا ہے عام اور خاص والی بات. تو ابھی صرف جوتے ہیں، ہمارے پاس ایگریکلچر میں جوتے نہیں ہیں
کہ کون سے جوتے پہن کے کام کریں گے کہ زمین بہتر ہو، ہماری سوائل ہیلتھ متاثر نہ ہو، اس میں جو حشرات رہ رہے ہیں وہ نہ مریں۔ ٹیمپریچر ہے، کور کراپ ہم نے کون سی لگانی ہے کہ اس گرمی میں، جون جولائی کی دھوپ میں جو زمینیں ننگی رہیں گی ان میں تو سارا آرگینک میٹر جل جائے گا۔ تو اس کے لیے اب ہم نے نہیں بتا سکے فارمر کو کہ کیا کریں، ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں، اس سے بڑا اچھا رزلٹ ملا ہے۔ ابھی پہلے دفعہ ادھر آپ کو فیلڈ میں جائیں گے، لوکل مٹیریل کی آرگینک ملچنگ ملے گی آپ کو، اور اس کا بہت فائدہ ہے۔ آپ زمین اندر سے چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا ٹمپریچر اس نے ڈاؤن کیا ہے۔ تو اسی طرح کافی ساری چیزیں ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ۔ تو ایک دفعہ پھر میں ڈاکٹر صاحب کا اسپیشل شکریہ ادا کرتا ہوں، عامر لطیف صاحب ہیں، باقی ہمارے مہربان ہیں، ملک صاحب ہیں سارے، تو انہوں نے بڑا ہمارا جو ہے نا حوصلہ بڑھایا۔ کبھی کبھار ہم بھی گھبرا جاتے ہیں، اسی طرح ہم بھی سوچتے ہیں کسی اور ملک میں چلے جائیں، وہاں بڑا بہت بہتر کام کرنے کا ماحول ہے، وہاں پہ انڈسٹری لگا لیں، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ یہاں کون کرے گا، تو یہاں پہ ہی پھر لگے رہتے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے بڑا ہی مطلب اپنا جو ہے نا قیمتی ٹائم نکال کے اور ہمارے ساتھ جو تعاون کیا، اور اس کا آج جو ہے نا انشاءاللہ ایک، میں تو اس کو جنجر انڈسٹری کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف 1000 ایکڑ لگائیں اور 30-40 لاکھ لگائیں تو اس کو ضرب دے رہے ہیں کہ 4 ارب روپے کی جو ہے نا سالانہ ہم جنجر پیدا کر سکتے ہیں ایک سال میں، تو اور صرف پٹوار۔ تو میرا نہیں خیال کہ پٹوار میں مطلب گورنمنٹ ابھی اگلے سالوں میں 4 ارب روپیہ دے سکتی ہے، لیکن زمین ہمیں یہ سارا پیسہ دے سکتی ہے اگر ہم محنت کریں تو اسی طرح لگے رہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں تو بڑی امید ہے، بہت اچھی کامیابی ملے گی، اور اگر ایسے ہی لوگ محکموں میں آتے رہے، اسی طرح کام کرتے رہے، تو یقین جانیں ہمارا جو لمبا سفر ہے وہ جلدی طے ہو جائے گا۔ تو میں پھر ایک دفعہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کا اسپیشل، اور سب کو میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کے لیے بھرپور جو ہے نا وہ تالیوں سے اظہار کرے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔